اچانک جو ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی، پس پردہ چل کیا رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے جہاز دیا، آپ کی پی ٹی اے کہتی ہے 12 ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں امن کی. تو اس نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا جناب لاش میں نے لے لی ہے. ساری باتیں ذرا ایک منٹ ایگریڈ. ذرا فسطائیت کی انتہا دیکھیں، آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہوا. اچھا، جو چیز چشمدید دیکھ کر آیا اور مجھے بتایا. خیر پھر ہم نے بڑی کوشش کر کے ان کے کسی اس کا اپنا کوئی رشتہ دار بھی کوئی فوج میں تھا، تو اس نے بڑی مشکل سے پنڈی سے وہ لاش ہسپتال سے حاصل کی. اور انہوں نے کہا یہ ایکسیڈنٹ میں ہم نے لکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، اور اس لیے تم اس کی لاش ہم دے رہے ہیں. اگر تم نے اس پر شور شرابہ کیا اس کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے، تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تو اس نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا جناب لاش میں نے لے لی ہے، اب اگر آپ مجھے کہیں کہ میں گواہی دوں گا تو میں گواہی نہیں دوں گا. میں نے اپنے بچے باقی بھی بچانے، میں نے تھینک یو ویری مچ. یہ ہوا. اچھا پھر یہ ہوا کہ یہ جب ہم نے جو استغاثہ کیا ہے اس میں مسنگ پرسنز جو ہیں ہمارے مطابق، وہ مسنگ پرسنز وہی ہیں جو مارے گئے اور اس کے بعد مسنگ. کتنے سر نمبر فگر؟ وہ ہم نے سارے پٹیشن میں لکھا ہے. وہ تقریباً وہ ملا کے آپ 12 لاشیں جو ہیں ملی، 2 بعد میں مرے، 14 ہو گئے. اچھا یہ 14 کی تو ثبوت آ گیا پی ٹی آئی کے جو انہوں نے بیان دیا ہے، یہی بیان دیا. جب ہم نے کہا کہ جی چیف منسٹر کو میں نے کہا کہ بھائی ان کی پوسٹ مارٹم کروا کے بھیجو، پوسٹ مارٹم کرنے کو کوئی تیار نہیں. جب ہم نے کہا کہ ان کی جو ہے ایگزیوم کراؤ باڈیز کو 156 CRPC میں ضابطے میں، انکویسٹ کرواؤ، کوئی میجسٹریٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. جب ہم نے کہا کہ جی اس کو جو ہے قبر کشائی کر کے اس کا میڈیکل کرایا جائے، تو وہ کوئی کرنے. ساری باتیں ذرا ایک منٹ ایگریڈ. ذرا فسطائیت کی انتہا دیکھیں، آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلائی گئی ہوں. یہ پہلی دفعہ پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا. یا اسرائیل کر رہا ہے اپنے وہ حماس کے ساتھ کر رہا ہے. اگر تو اسرائیل اور حماس والی بات ہے تو دشمن فورسز ہیں آ کے مارتی ہیں، اسلام آباد میں خون کی ہولی کھیلتی ہیں، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے جواز. یا کشمیر میں ہندوستان کی فوجیں مارتی ہیں، چلیں پھر بھی ٹھیک. اپنی ہی فوج اپنے ہی دارالخلافے میں اگر اس طرح کرے تو پھر مجھے بتائیں کہ کہاں جائے بندہ. سو یہ آپ چھوڑ دیں، وہ استغاثہ دائر کیا ہوا ہے، اس پر مجھ سے زیادہ کامنٹ نہ کروائیں. ہماری نظر میں مسنگ پرسنس کو ملا لیں اگر، تو وہ 14 ملا کے مسنگ پرسنس ملائیں تو وہ 178 ہی بنتا ہے. 278 نہیں بنتا پھر بھی. 278 جتنا بھی میں نے کہا تھا وہی فگر تقریباً بنتا ہے. وہ جو ہے ہم نے مسنگ پرسنس کی ساتھ لگایا ہوا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، وہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز وہ بھی سارے جو ہے اٹھا کے لے گئے. رات کو جو آپریشن ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ رات کو آپریشن کیا ہوا تھا؟ جو گولیاں اس نے انہوں نے سیدھی ماری تھیں، ایک تو اوپر سے سنائپرز ماری، ایک سیدھی گولیاں ماری. اس میں 301 راؤنڈ میں آتا ہے، 3 اس میں ساتھ لگے ہوئے تھے. 900 راؤنڈ ایک ہی ٹریگر دبانے سے 900 راؤنڈ کا سیدھا جاتا. اب ایک آپ اندازہ کریں کہ 900 راؤنڈ کی اگر 900 گولی نکلتی ہے، 278 تو کوئی فگر ہی نہیں ہے. اس میں ہزاروں لوگ تھے اس وقت موجود تھے، ہزاروں موجود تھے. جب آپ سیدھا مارو گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنے مریں گے؟ یہ تو تلیئر کا جب ہم جاتے تھے شکار کرنے کے لیے، تو جب ایک فائر کرتے تھے اس کا سپریڈ ہوتا تھا تو سارے نیچے جو ہے کالی ہوئی ہوتی تھی، زمین کالی ہوتی تھی، وہاں جو ہے 200-250 تلیئر گرا ہوتا تھا ایک فائر کرنے میں، جس میں چھوٹے چھوٹے 12 بور کے جو ہے دانے 6 یا 8 میں ہوتے ہیں ایک کارتوس میں. تو یہ تو پھر انسان ہے جس کو سیدھی گولیاں ماریں گے تو پھر اس طرح تو بڑا باہر کیا. یہ بڑا افسوسناک احسان ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. ایسے ہی 12 ہوں 14 ہوں 278 ہوں چھوڑ دیں، چلیں 12 تو مانتے ہیں نا، یہ چلے اگر کوئی مانتا ہے تو کیا 12 کو قتل جو ہے واجب ہے، لازم ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے کہ پرامن ایک جو ہے احتجاج کے لیے گئے ہوئے ہیں؟ کیا گئے ہوئے ہیں کہنے کے لیے؟ یہی کہنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ بھائی انصاف دو.
ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. آج تک ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے عمران کو جو ہے آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا دو. ہم یہ کہتے ہیں انصاف دو. یہ ڈاکہ جو مارا ہے عوام ہم سے پوچھتی ہے. 8 فروری 2024 کو ہم نے آپ کو ہیوی مینڈیٹ دیا, آپ نے کیوں کر ڈاکہ اس پہ ڈالنے دیا؟ فارم 47 کہاں سے آ گیا یہ کہ ہماری جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا؟ یا یہ مشرقی پاکستان میں ہوا تھا جب 160 سیٹیں جیتنے والا جو ہے مجیب الرحمان کو ہم نے اقتدار نہیں دیا. یحییٰ خان نے کہا the Bengalis are traitors, we'll throw them in the Bay of Bengal. اس نے انکار کر دیا, اس کو جو ہے 160 سیٹوں جیتنے والے کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا, اور اس نے کہا کہ ان کو سمندر میں پھینکو, یہ کیڑے مکوڑے میں. اب جو 180 سیٹیں جیتنے والا ہے اس کو ہم نے جیل میں ٹھونسا ہوا ہے, اور جو 17 سیٹیں جیتنے والا ہے یہ شہباز شریف, میں جہاں سے منتخب ہوا ہوں اس کے قریب والے حلقے سے یہ ہارا ہوا ہے شہباز شریف. خود نواز شریف ہارا ہوا ہے, ڈاکٹر ریحانہ یاسمین سے ہارا ہوا ہے. خواجہ آصف جو ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, سارے بچے کو پتہ ہے پاکستان میں. ایک آگے آپ نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے کمیٹی بھیجی گئی, بیرسٹر گوہر کو پشاور سے طیارے کے ذریعے بلایا گیا, علی امین گنڈا پور سے ملاقات میں ڈیل کی بات چیت ہوئی. یہ سب معاملہ کیا تھا اس وقت؟ پس پردہ کیا چاہ رہا تھا؟ اچانک جو ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی, پس پردہ چل کیا رہا تھا؟ یہ ہوا یوں کہ جب خان نے اناؤنس کیا کہ 24 نومبر کو جو ہے ڈی چوک میں کریں گے, تو وہ جب جو دیکھا کموشن ایک بنی اور لوگوں کی جو پذیرائی ہوئی, تو اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے یہ احساس ہوا کہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی جائے. تو چنانچہ ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب, چونکہ ایک چیف منسٹر بھی ہیں اور بڑے جو ہے سینسٹیو صوبے کے چیف منسٹر ہیں, ظاہر ہے وہ پھر اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں, جو اسپیشل کمیٹی جو آپ کی سیکیورٹی کمیٹی ہے. سیکیورٹی کمیٹی میں سارے سربراہان جو ہے عسکری قیادت کے موجود ہوتے ہیں, تو ان کا ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تعلق تھا. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم بھی اسی بھی آف گئے ہیں, تو آپ کو بھی چاہیے تو ہم خان کو چھوڑتے ہیں 2 ہفتے کے اندر, آپ اس کو مؤخر کر دیں, یہ جو آپ نے احتجاج کی کال دی ہے. اب مجھے انہوں نے, میں لاہور میں تھا تو مجھے بھی بلایا گیا کہ جی آپ اڈیالہ جیل, 22 تاریخ ہے, 22 نومبر کی بات. میں گیا. یہ جو آپ نے علی امین گنڈا پور خود نہیں تھے اس میں, لیکن جو ان کی وہ تھی کمیونیکیشن تھی, وہ ہمیں کنوے کرنا مقصود تھا. خان صاحب سے جو ہے وہ بات چیت کرنی تھی کہ یہ آفر آئی ہے, بتائیے آپ کیا کہتے